السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے۔ چونکہ یہ ماہ رمضان کی آج 19 تاریخ ہے اور 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے معتکفین حضرات بیٹھتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، لہٰذا آج اعتکاف کے تعلق سے خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آپ ہماری کلپ سے بنے رہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ شریعت میں اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام، بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ دوسرے سپارے کی آیت نمبر 187 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو، عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو اعتکاف کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اعتکاف ایک بہت پرانی عبادت ہے جس کا ذکر اللہ نے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، حکم دیا کہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ معظمہ کو صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے وقت بھی اعتکاف تھا۔ اب اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اور اعتکاف کرنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، صرف اس پر مجھے بات کرنی ہے، اعتکاف کے فضائل پر نہیں، صرف بس مسائل پر بات کرنی ہے۔ تو اعتکاف جو مشہور ہے، جس کو عرف عام میں جانتے ہیں، وہ صرف ایک اعتکاف سے جانتے ہیں جو رمضان المبارک کہ آخری 10 دن میں ہوتا ہے۔ حالانکہ اعتکاف اس کے علاوہ بھی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب، یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ کسی اسلامی بھائی نے منت مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا، اس پریشانی سے چھٹکارا مل گیا، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ جب میرا یہ کام ہو جائے گا، اور وہ کام اس کا ہو گیا، اس کی منت وہ پوری ہو گئی، تو میں 1 دن 2 دن 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو جیسے ہی اس کا وہ کام ہوگا، اس کی وہ منت پوری ہوگی، اس پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس کے اعتکاف کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اس میں بھی روزہ شرط ہے، روزہ رکھنا اس میں بھی شرط ہے۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یہ سنت مؤکدہ یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں کیا جاتا ہے، اور جس کو صحیحین کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یعنی آقا خود آخری 10 دن میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف سنت، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی سے، یہ پورے شہر سے اگر ایک بندہ بھی آخری 10 دن میں رمضان کے مسجد میں بیٹھ گیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھا پوری بستی سے، پورے شہر سے، تو پھر سب لوگ اس سنت کے چھوڑنے کے گناہ گار ہوں گے۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف، اور اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف مستحب، اعتکاف نفل۔ یہ اس کے لیے نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ کوئی دن شرط ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جس وقت بھی داخل ہوں، اور نہ اس کے لیے ضرورت شرط ہے، آپ سیدھا پیر مسجد میں رکھیں
اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب یہ نیت آپ کر لیں گے، نویت سنت الاعتکاف، سنت غیر موقع آئی، تو اب جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو آپ جتنی دیر بھی مسجد میں رہیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، تو یہ اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب ہے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اس میں آپ دین کی ضروری باتیں کریں گے، آپ کے لیے وہ جائز ہو جائیں گے، کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. اگر زیادہ دیر آپ مسجد میں ٹھہر رہے ہیں، آپ کو نیند آ گئی تو آپ سو بھی سکتے ہیں. تو یہ اعتکاف مستحب ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعتکاف 3 طرح کا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس اعتکاف کی جو رمضان المبارک میں ہوتا ہے. یہ اعتکاف 20ویں رمضان کو، اس کے لیے جو بیٹھنا ہے ہمیں 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد آپ مسجد میں پہنچ جائیں، مغرب سے پہلے، اور اعتکاف سنت کی نیت کر کے، سنت موقعہ کی نیت کر کے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں. اور کب تک رہیں گے؟ جب تک آپ کو چاند نظر نہیں آئے. جب چاند ہو جائے 29 کا ہو جائے یا 30 کا ہو، چاند ہوتے ہی آپ کے اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی، آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے. اچھا، اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ تو قسمیں ہو گئیں. تو اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا. بالغ ہونا اس میں شرط نہیں ہے. اگر نابالغ بھی سمجھدار ہے، تمیز رکھتا ہے، تو وہ بھی اعتکاف کی نیت سے اگر بیٹھا تو اس کا بھی اعتکاف ہو جائے گا. پاک ہونا، یعنی اگر مرد ہے تو جنابت سے، یعنی غسل، اگر اس پر غسل فرض ہے تو اس کے اعتکاف شروع نہیں ہوگا، وہ شرط ہے. اور اگر عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے، چونکہ عورت مسجد میں تو نہیں بیٹھے گی، لیکن بیتی مسجد جس کو بولتے ہیں، گھر میں جو اس نے نماز پڑھانے کا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو اس عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. مرد مسجد میں بیٹھ رہا تو اس کا بھی پاک ہونا شرط ہے. تو یہ اعتکاف کی شرطیں. بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اور اگر عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے مسجد بنا لیتے ہیں، تو اس کا اپنے شوہر سے اجازت لینا بھی شرط ہے. تو اس طرح سے یہ اعتکاف میں جن حضرات کو بھی بیٹھنا ہے وہ ہماری مسائل کو سمجھیں، اور 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اور اعتکاف میں جو بیٹھ گیا، جو معتکف ہے، اس کو کسی بھی حال میں مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جو داخل مسجد سے، اس سے بھی خارج مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، کچھ ضروریات ہیں جو انسانی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، جیسے پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا، غسل اگر اس پر فرض ہو گیا تو غسل جنابت کرنے کے لیے اس کو باہر جانا. چونکہ مسجد میں تو غسل نہیں کر سکتا، مسجد میں پیشاب نہیں کر سکتا، پاخانہ نہیں کر سکتا، تو ان ضرورتوں کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اور مسجد سے صرف اسی ضرورت کی نیت سے نکلے اور یہی ضرورت پوری کر کے مسجد میں داخل ہو جائے. اور جب اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد میں جتنی بھی دینی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، وہ کر سکتا ہے. مسئلہ پوچھ بھی سکتا ہے، مسئلہ بتا بھی سکتا ہے، قرآن پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اذان بھی پڑھ سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، اقامت بھی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں معتکف کے لیے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے. اور بھی کسی بھائی کو اگر مسئلے اعتکاف کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں کریں اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں. السلام علیکم.